قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصمه معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ تعالی عزیز جس موضوع کے تحت میں چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے استقبال رمضان کیسے۔ غالباً ہر کسی کو معلوم ہے آج شعبان کی 29ویں تاریخ ہے، اور اگر انگلش کیلنڈر کا دیکھیں تو 1 اپریل آج ہے۔ ہم ایک ایسے مہینے میں انشاءاللہ تعالی عزیز قدم رکھنے جا رہے ہیں جو 11 مہینے کے بعد آتا ہے۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا بہت ہی قریبی اور بہت ہی عظیم بابرکت مہمان جو ہوتا ہے وہ 11 مہینے کے بعد آتے آتے وہ آدمی خوش نصیب ہے جو اس مہینے کو پا کر کے اس کی میزبانی کر لے، اس کی مہمان نوازی اچھے سے کر لے۔ یعنی بہت ہی عظیم مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تو ہم تمام لوگوں کو رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے اور ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اکٹھا کرنے کی توفیق دے۔ یہ چیز ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مردود شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہیں رہائی دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنا عظیم اور کتنے عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ اتنے سارے اعمال اور بہت سارے اعمال اس مہینے کے اندر جو نوافل ہیں ان کا جو ثواب اجر ہے یہ فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمت اور کتنا بابرکت مہینہ ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ رمضان کی معنی کیا ہوتا ہے۔ جو مہینہ آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ اور رمضان کے معنی اگر ہم دیکھیں لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں تو ہمیں ملے گا مٹا دینا، جلا دینا یا خاک کر دینا۔ یہ مہینہ جو ہے یہ اپنے اس مہینے کے اندر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ متفق علیہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کا نام رمضان ہی سے لیے رکھا گیا کیونکہ یہ انسان کی یا مسلمانوں کی، مومنین کی، متقین کی جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو جلا کے خاک ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ اس وجہ سے بھی عظمت والا ہے، اس وجہ سے بھی یہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ اپنے من مطابق جیسے اور دیگر اعمال کے اندر، چاہے نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، اور اسی طریقے سے اور جتنے اعمال ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے انسان ان اعمال کو کرنے میں منمانی کرتا ہے، اس رمضان جیسے عظیم مہینے کو پانے کے بعد بھی ہمارا نوجوان ہمارے سماج کے اندر منمانی لوگ کرتے ہیں۔ دل کہے گا تو روزہ رکھیں گے، نہیں دل کرے گا تو نہیں رکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ کیا یہ روزہ سنت ہے؟ کیا یہ روزہ نفل ہے کہ اگر جی کہے گا تو رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے؟ کیا یہ روزہ مستحب ہے کہ کر لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں؟ کیا یہ روزہ فرض تو نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ روزہ فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر
183 183 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज करार दिए हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज करार दिए गए थे। इससे मालूम यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उम्मते मुस्लिमा ही के ऊपर यह रोजा फर्ज नहीं किया गया, बल्कि उम्मते मुस्लिमा से पहले, उम्मते मुहम्मदिया से पहले जितनी उम्मतें थी, कौमें थी, उनके अंदर भी ये चीज मौजूद थी, वो भी रोजा रखते थे। अब उसकी शक्लें क्या है वो अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आयत बतला रही है कि तुम कोई नई मखलूक नहीं हो या तुम कोई नई कौम नहीं हो कि तुम्हारी पर रोजा फर्ज कर दिया गया, बल्कि तुमसे पहले जो लोग थे उनके ऊपर भी रोजा फर्ज था। तो ये कुरान की आयत बतला रही है कि यहाँ पर मनमानी चलने वाली नहीं है, बल्कि ये रोजा फर्ज है। और किस पर फर्ज है? हर मुसलमान आकिल बालिग और जो बीमार ना हो या कोई ऐसी बुढ़ापे के अंदर पहुंच गया हो या ऐसी बीमारी के अंदर जिससे शिफा याबी मुमकिन ना हो, तो उसके लिए रुख्सत है, वो अपनी जगह पे किसी को रोजा रखवा दे, किसी की इफ्तारी करा दे। लेकिन आदमी बालिग हो, तंदुरुस्त हो, अक्ल वालों से सलामत हो और उसके साथ साथ मुसलमान हो और फिर भी रोजा छोड़े यूं ही, तो उसके लिए जायज और दुरुस्त नहीं, वो गुनहगार होगा ये फर्ज को छोड़ने की वजह से। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा ही में 2 आयत के बाद 185 नंबर की आयत में फरमाया, फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु, तुम में से जो कोई ये महीना पाए यानी रमजान का महीना पाए तो उसे चाहिए कि वो उसमें रोजा रखे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, जिससे मालूम ये हुआ कि ये रमजान के रोजे रखना फर्ज है। इसको मनमानी तरीके से नहीं अख्तियार करना कि मेरा जी कहेगा तो रखेंगे और दुकान कौन छोड़ेगा, धूप में कौन रखेगा, बहुत धूप होती है, यहाँ पे ये तमाम चीज चलने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दिया है, मुसलमान बनाया है, तंदुरुस्ती दी है, अक्ल सही सलामत है, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज है, रोजा रखो। सामईन किराम, ये तो रमजान के ताल्लुक से बातें थी। इसकी आजमत क्या है? इसकी आजमत के ताल्लुक से मैं इब्न माजा की हदीस नंबर 3925 आपके सामने बयान कर देता हूं, जो इसकी आजमत के लिए काफी है। वो इस तरीके से कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि एक रोज मैंने ख्वाब देखा, एक रोज अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए और दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। एक जो था आदमी, वो पहला आदमी जो था वो ज्यादा इबादत करने वाला था, बहुत आबिद, बहुत ज्यादा इबादत, नमाज पर रोजा सब कुछ करने वाला, और उसकी मौत आम मौत नहीं हुई थी, शहीद हुआ था वो, उसको जंग करने का मौका मिला और वो शहीद हो गया। और उसके बाद दूसरा आदमी, दोनों इस्लाम एक साथ कबूल करते, दोनों इस्लाम में एक साथ दाखिल हो रहे, एक आदमी शहीद हो रहा, दूसरा आदमी उसके 1 साल के बाद शहीद नहीं हो रहा, आम मौत उसकी हुई, लेकिन वो 1 साल के बाद उसकी वफात होती है। रावी हदीस तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि ये दूसरा आदमी जो पहले आदमी के बाद जिसकी वफात हो रही है, ये जन्नत के अंदर पहले जा रहा है। किस आदमी से? जो शहीद हुआ था, उससे पहले जन्नत के दाखिल हो रहा है। बहुत ताज्जुब हुआ, सहाबा किराम के दरमियान बातें पेश की गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है, तुम्हें हैरानी क्यों है? उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैसा कद मकसा हाज़ा बअदहु सनतन, क्या ये दूसरा आदमी जो जन्नत के अंदर पहले दाखिल हो रहा है, क्या ये 1 साल और जिंदगी नहीं पाया? उसके 1 साल के बाद इसकी मौत वफात नहीं हुई? सहाबा किराम ने कहा, नाम क्यों नहीं? अल्लाह के नबी, हाँ ऐसे ही मामला है, 1 साल के बाद इसकी वफात हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फअदरक रमज़ान फसामहु वसल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फिस्सनति फमा बैनहुमा अबअद मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यही तो वजह है कि उसने रमजान का महीना पाया, उसके रोजे रखे, इतनी इतनी नमाजें पढ़ी यानी सजदे किए, और यही वो वजह है जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान आसमान और जमीन की दूरी के बराबर फासला है। जन्नत में 2 जा रहे, लेकिन जो रोजा रखा, जिसने रोजे रखे और उसके अंदर इबादत किए, वो एक शहीद से पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये रोजा, ये रमजान का महीना कितनी आजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हम तमाम लोगों को मिली है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मिलने वाली है। इसकी हमें कदर करनी होगी, हमें इसकी सही तरीके से इस्तेमाल करनी होगी, ताकि हम भी अपने दामन को ज्यादा से ज्यादा नेकियों से भर सके।
سامعین کرام، در حقیقت بالکل یہ بات آیا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ سوال یہ کرتے کہ پھر لوگ روزہ کیوں رکھتے؟ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے، اپنے لایانی کاموں میں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تو قید کر دے جاتے، لیکن جو ان کے اندر کا شیطان، جو ان کا دل ہوتا ہے، جو شیطان کی فرما برداری کرتے کرتے شیطان بن چکا ہے، یہ اتنے جلدی سیدھے راستے پہ نہیں آتا، اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا، اس سے لڑنا پڑتا ہے۔ تجھے فجر کے وقت اٹھنا ہے، تجھے بیڑی سگریٹ چھوڑنی ہے، تجھے دوسرے کام چھوڑنے ہیں اللہ کے لیے۔ جب تک انسان مجاہدہ نہیں کرے گا، ہم پنکھا بند کرتے، بٹن آف کرتے تھے، چلتا رہتا ہے، ٹائم لیتا ہے ایک دم رکنے سے، ایسا نہیں بند کیا فوراً بند ہو گیا، کیوں؟ وہ دیر سے چل رہا تھا، اس میں حرکت ہے۔ اسی طریقے سے 11 مہینے جس طریقے سے ہمارا نوجوان شیطان کی پیروی کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ جب رمضان کا مہینہ پاتا ہے تو فوراً ایک دم تائب نہیں ہو جاتا۔ بہت لوگ کوشش بھی کرتے لیکن نہیں ہو پاتا۔ امام صاحب کیا ہے کہ بولتے شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن دیکھو عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، پھر وہی پینا، وہی کھیلنا، دنیا داری۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جہاد اپنے نفس سے کرنا ہوگا، قتال کرنا ہوگا، اور اپنے نفس کو مجبور کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا بھوکا رہنا محض بھوکا رہنا ہے، اس کا روزے کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، وقت کم ہے، ہم چند ایسے نقطوں پر بات کریں گے، پوائنٹس پر، جس کو ہمیں کرنا ہے۔ پہلی چیز، تیاری ہم کیسے کریں، استقبال میں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز، ہم اپنی نیت کو بالکل درست کر لیں، اپنی نیت کو ہم بالکل خالص کر لیں۔ یہ صرف رمضان ہی کا مہینہ ہے اس لیے نہیں، یا صرف روزے کا معاملہ ہے صرف اس لیے نہیں، بلکہ کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر اخلاص لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریا اور نمود ہے، تو پھر اس کا عمل اکرت برباد کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کئی خطبوں کے اندر کہ اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے 2 چیز شرط ہے، ایک تو وہ اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا نبی کے طریقے پہ کیا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی شرط ختم ہو گیا، مٹ گیا، الگ ہو گیا، تو پھر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز، استقبال کے لیے اس کی تیاری میں سب سے پہلا ہم جو کام کریں وہ اپنی نیت کو ہم خالص کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 کے اندر، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف حکم اسی بات کا دیا گیا کہ وہ اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم جو بھی عبادت کریں خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، ریا اور نمود میں نہ کریں، کیونکہ اس کا انجام جو ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل کے آنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون، جو کوئی دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت، آرائش، ریا نمود، اور لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کے لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اگر ہیں، دنیا طلبی ہے، شہرت، مقبولیت، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوفی الیہم اعمالہم، اس کا تو بدلہ پورا دنیا کے اندر دے دیا جائے گا۔ جو کوئی، ایک بہت مشہور نام، سونو سود کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سونو سود، کتنا چیریٹی اس نے کیا، کتنا سب کچھ خرچ کیا، کورونا جو پیریڈ چل رہے تھے اس میں کتنے سارے اس نے ہیلپ کیے۔ کاش کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایمان کی دولت بھی ہوتی تو آج شاید کس لائق اس کے وہ تمام کام ہوتے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ سارے کے سارے اعمال دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کو شہرت دے گا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام کرنے والے کو عزت، اور جیسا بھی کام کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ملے گا، لیکن آخرت کے اندر کوئی اس کا اجر نہیں، کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا کہ دنیا میں تو ریا نمود اور دنیا داری تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں مل جائے گا دنیا کے اندر، وَلَا يُبْخَسُونَ، اور اس کے اندر کمی بھی نہیں کی جائے گی، جتنا تم چاہو گے اس کو ملے گا، کمی بھی نہیں کی جائے گی اس میں۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے آگ کے آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا میں شہرت چاہتا ہے، لوگ کہیں گے فلاں صاحب روزہ رکھتے، لوگ کہیں گے فلاں صاحب نے اتنا خیرات زکات کیا، لوگ کہیں گے فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلائی، افطاری سحری کرائی۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں ذہن کے اندر تو اس کو خدا کے واسطے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے یہاں مقبولیت اور اس کو شرف قبولیت بخشنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کو ہم خالص کر لیں۔
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَبِتَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, جو کچھ اس نے کیا اس دنیا کے اندر اس نے برباد کر دیا. اور وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کیا وہ تو خراب باطل کیا ہی, جو کر رہا ہے ابھی ایمان کو چھوڑ کر کے رسالت کا اقرار کیے بغیر جو کچھ کر رہا ہے وہ خراب باطل کر رہا ہے, خراب ہے, اس کے لیے کوئی کام کا نہیں, کسی فائدے کے نہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نیت کو خالص کریں. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے استقبال رمضان کے لیے, رمضان کی تیاری کے لیے. جو ہمارے پاس 11 مہینے کے بعد مہمان آ رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ اپنے ہم اندر اخلاص پیدا کر لیں. دوسری چیز, اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں. کسی کے تعلق سے کوئی حسد, کوئی بغض, کوئی نفرت, کوئی عداوت, کوئی دشمنی جو بھی ہے, آج ہی جا کر کے اس سے ملاقات کر کے معانقہ گلے مل کر کے جو کچھ معافی تلافی کا معاملہ ہو, اگر تمہارا معاملہ ہے آپ معاف کر دیجئے, اور اگر سامنے والا کا معاملہ ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے. کیونکہ گنہگار دل کے ساتھ اگر کوئی اعمال آدمی کرتا ہے, یا گندے دل کے ساتھ, دل کے اندر بغض ہے, دل کے اندر نفاق ہے, دل کے اندر دشمنی اور عداوت ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے جو گندے پیالے میں پانی پی رہا ہے. گندے پیالے میں آدمی پانی پی رہا ہے, کیا فائدہ اس کا, نہیں پیے گا آدمی. اور اسی طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں, ایک آدمی ہے جو رات کے وقت پانی کو اسٹور کرتا ہے اپنے یہاں, اپنے پاس کوئی ٹب ہے, کوئی باکٹ ہے, پانی اس میں اکٹھا کرتا ہے, لیکن اس کو صرف مطلب کیا ہے, پانی بھرتے جا رہا ہے. اس کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ میرا جو باکٹ ہے اس میں سوراخ تو نہیں ہے, وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے باکٹ کے اندر کہیں پہ پھٹن یا شگاف تو نہیں ہے جہاں سے پانی نکل جائے گا. اور وہ رات میں پانی بھر کے سو رہا ہے آرام سے, صبح کو اٹھا, ضرورت پڑی, گیا دیکھا تو پانی ہے ہی نہیں اس میں. کیوں نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ وہ یہاں پہ تو سوراخ یہاں پہ تھا, یہاں پہ شگاف تھا, میں نے اس وقت دیکھا ہی نہیں. تو ہم گندے دل کے ساتھ بغیر اس کی صفائی کے ہم اعمال کرتے جائیں, یہ کل قیامت کے روز کسی معنی اس کی نہیں ہے, کسی کام کے نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دل کو بالکل صاف کر لیں. اور یہ دل یہ جسم کا مرکز ہے. اگر دل انسان کا صاف ہوتا ہے تو پھر اسی کے مطابق انسان عمل بھی کرے گا, کام بھی کرے گا. جیسا کہ صحیح حدیث کے مطابق, صحیح بخاری حدیث نمبر 52 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1599, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, الا لوگوں خبردار سنو وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, لوگوں سنو, جسم کے اندر ایک مضغہ, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا جسم کے اندر ایسا ہے, اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر وہ صحیح سلامت ہے, اگر وہ درست ہے تو پوری کی پوری باڈی, پورا کا پورا جسم کیا ہے, صحیح سلامت ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر وہ خراب ہو گیا, اگر وہ بگڑ گیا, اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا, پورے کا پورا جسم فساد میں مبتلا ہو جائے گا. اور آدمی کا دل گندا ہو تو پھر وہ صحیح طریقے سے عمل, جیسا دل ویسا بھی وہ عمل کرے گا. یہ سینٹر اور مرکز ہے, سارا چیز انسان دل سے ہی فیصلہ کرتا ہے جو کچھ کرنا ہوتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی نے فرمایا, الا وہی القلب, معلوم ہے وہ کون سا ٹکڑا ہے, معلوم ہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا کون سا ہے, الا وہی القلب, وہ دل ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں, بغض سے, نفرت و عناد سے, دشمنی سے, شرکسی سے, ہر قسم کے ذرا سی کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو اور کوئی معاملہ ہو تو اس سے مل کر کے جو معاملہ تنہائی میں سالو کرنا ہو یا دو چار لوگ درمیان کا معاملہ ہو, جس طریقے سے آسانی ہو سکے آپ اس کو ختم کر لیں, مٹا لیں, صرف اللہ کے لیے کہ یہ جو مہینہ آئے اس کے اندر ہمارا جو عمل ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ دل کو صاف کر لیا جائے. اسی طریقے سے ابھی وقت ہے, انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے توبہ کر لیں. ابھی بھی وقت ہے انسان کے پاس, اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. کیونکہ ایک طرف انسان گناہ کا ڈھیر لے کر کے دوسری طرف ثواب بھی کرتا ہے. یعنی راحت اندوری کے ایک بہت پیارا شعر تھا, وہ الفاظ نہیں یاد آ رہے, ادھر کیا کرم اور ادھر جتا دیا, شراب پی کے نماز پڑھ کے آئے تھے, شراب مانگنے لگے. یعنی ایک طرف آدمی نماز ہی پڑھتا ہے, نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے, پھر جا کر کے گالی گلوچ اور اپنے کھیل میں مشغول. کیا فائدہ نماز پڑھنے کا, کیا فائدہ اچھے اعمال کرنے کا, کیا فائدہ تمہارا رات رات بھر جاگنے کا.
اگر تم یہاں سے نکلتے اس حادثے سے باہر نکلتے ہوئے پھر پرانی روش لوٹ آتی ہے، پرانا رویہ لوٹ آتا ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ کسی کام کے نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ دل بالکل صاف ہو، اور اللہ رب العالمین اس کے پاس سامنے جو بھی اعمال پیش ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر جب انسان توبہ کرنے کے لیے آئے گا شیطان اسے ضرور بھٹکائے گا، اسے بہکائے گا کہ تم نے تو اتنے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جب تجھے کیا فائدہ تجھے سجدہ کرنے کا، تجھے توبہ کرنے کا، اللہ تجھے معاف کرے گا ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں شیطان ضرور لائے گا ذہن کے اندر، لیکن یہاں پر ہمیں بہکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر 53 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھ تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو مٹانے والا ہے، سارے کے سارے تمہارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تم سے گناہ ہوا ہے تم پلٹ کر کے تو اللہ کے پاس آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالی عزیز اپنے بندے کو نامراد واپس نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات پہ کہتا ہے تم سے گناہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن تم توبہ کر لو، اور حدیث کے مطابق بھی یہی چیز معلوم ہوتی ہے ہر بنی آدم ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف لوٹ جائے، اس کو احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، اور لوٹ کر اللہ کے دربار میں آئے، شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اللہ رب العالمین سے، وہ سب سے بہتر خطا کار ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام شیطانی وسوسوں کو ذہن کے اندر نہ آنے دیں کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے تو فلا جرم ہو گیا، اب اللہ معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان پیدا کرے گا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ سے قریب نہ ہو سکو۔ لہٰذا بلا کسی جھجک بلا کسی رکاوٹ کے لوٹ کے اللہ کے پاس آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرو، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ تعالی گناہوں کو تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت کو بیان کیا اور کہا اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کا جو رحم ہے نا یہ غضب پر بھاری ہے، رحم اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، غضب کم کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، خاص طور سے ان گناہوں سے جن کا تعلق ایک عقیدہ بن چکا ہے، لوگوں کا کانسیپٹ بن چکا ہے، یا ایسے خطائیں یا ایسے گناہ جن کا تعلق بہت ہی سنگین جرم سے ہے۔ مثلا آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے گھروں کے اندر شرک کی کئی ایسی شکلیں لوگ داخل کر چکے ہیں اس کو جائز سمجھتے ہوئے۔ مثلا گلے میں تعویذ پہننا، ہاتھ میں وہ کڑے پہننا، پیروں میں دھاگے باندھنا، کمر میں دھاگے باندھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا، کسی اور سے شفا کی امید رکھنا، یہ تو شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کے ان تمام صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے گھر میں یا اپنے بچوں کو ہم نے پہنا رکھے ہیں یا خود پہن رکھے ہیں، خدا کے واسطے آج توبہ کر لیجئے، صرف اس لیے کہ یہ جو مبارک مہینہ آیا ہے اس کے فیوز سے ہم بہرور ہو سکیں، اور اس کے جو موسم بہار ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کے اندر بدعات اور رسومات کی بہت ساری جڑیں یا اس کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور بوئے گئے ہیں، ایک مدت سے بوتے اب وہ تناوت درخت کے شکل میں ہو گیا ہے، لوگ اس کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کے جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں، غلطی میں جانے میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ اور چونکہ میں شرک کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ اگر شرک کسی کے پاس ہے اور وہ رات دن ایک کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔
یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر شرک رسول بھی کر دے تو پھر اس کے اعمال اکرت و برباد ہو جائیں. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت, ہمارے اور آپ کی کیا بساط. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سے اس شرک کے جو متعدد شکلیں ہیں اس کو ہم نکال دیں, نکال کے باہر پھینکیں اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم پلٹ آئیں اللہ کے پاس, اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنے جھولیوں کو نیکیوں سے بھر لیں. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. لوگوں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو, اللہ سے توبہ کرو اور توبۃ نصوح سچے دل سے توبہ کرو. اللہ رب العالمین ممکن ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, تمہارے گناہوں کو مٹا دے, ختم کر دے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کرے, ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی شیطانی وسوسے کے اور اس کی رکاوٹ کے لوٹ آئے اللہ کی طرف, اس لیے کہ یہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے یہ اللہ رب العالمین اس کے اندر وہ برکات جو رکھے ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں. اسی طریقے سے جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ انسان تیاری میں کیا کرے وہ یہ کہ برائی سے بچے. بہت سارے لوگ ہوتے روزہ بھی رکھتے, نماز بھی پڑھتے اور اپنے والے بھی کرتے ہیں, مطلب گناہ بھی کرتے رہتے, تو اس کا بھی کوئی فائدہ اور اس کا بھی کوئی ثمرہ اور نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1903, اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. لوگ گناہ کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, نہیں کرنا ایسا, ہاں روزہ ہوں, میں روزہ ہوں, روزہ نہیں ہو تم, روزہ ہوں لیکن کیوں کر رہے اسے. یعنی آدمی روزہ رہ کر کے ایسے ایسے کام انجام دیتا ہے, برائی کے کام جس کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ تو صاف طریقے سے بتلا رہی کہ جس نے قول الزور, جھوٹی بات یا اس پر عمل کرنا یا کوئی اور برائی کرنا اگر نہ چھوڑے تو فلا حاجت لہ, تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑنا. اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, گناہ کرنا نہیں چھوڑتا, معصیات کے کام نہیں چھوڑتا, تو پھر کھانا پینا چھوڑنا اس کو ضروری نہیں. اللہ کہتا نہیں کام ہے تیرے سے بھوکے پیاسے رہنے کی. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں ہم برائی سے بھی بچیں, ہر برائی سے بچیں جہاں تک کوشش ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسی برائیوں سے بچیں جو ہمارے روزہ کو نقصان پہنچانے والے ہوں اور ہمارے راستے میں رکاوٹ ہو, جو ہم زیادہ زیادہ اعمال اکٹھا کر سکیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 53 کے اندر قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. اگر کوئی فسق و فجور بھی کرتا ہے, گناہ کے کام بھی کرتا ہے, معصیت کے کام بھی کرتا, منمانی بھی کرتا, اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرتا, تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتا دو کہ چاہے وہ خوشی خوشی کچھ دیں, کچھ خرچ کریں اللہ کے راہ میں, یا کرہن نہ چاہتے ہوئے کہ مجبوری ہے کیا کرو نہیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے, چاہے وہ خوشی خوشی کرے اللہ کے راستے میں یا نہ چاہتے ہوئے نہ خوش ہو کر کے کرے, ان سے بتا دو کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انکم کنتم قوما فاسقین, کیونکہ تم لوگ فاسق قوم ہو, تم لوگ حد تجاوز کرنے والے ہو, تم اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے ہو, گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو, اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو. لہٰذا ان سے بتا دو کہ چاہے تم خوشی خوشی خرچ کرو یا نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو, اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان کی آمد پر استقبال کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اس چیز کا عہد خود سے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں گے. ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے, آج ہمارے جو نوجوان اور مرد حضرات ہیں ان کے بھی عجیب عجیب کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. افطاری کے ٹائم یہ چیز ہونا چاہیے, یہ پکوان ہونا چاہیے, یہ ڈش ہونا چاہیے, ورنہ روزہ اچھے سے ہو, افطاری اچھے سے ہوگا نہیں, اس میں خوشبو آنی چاہیے. یعنی ناجائز بغیر ضرورت کے ایسے ڈیمانڈز ہو رکھتی ہیں جس میں خواتین کے اوپر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اور وہ بیچاری مغرب کی اذان ہونے تک کچن میں ہی رہ جاتے ہیں. ان کو بھی موقع دو بھائی, ان کو بھی
وہ بھی اللہ کے لیے کچھ اعمال انجام دے سکیں، ان کو بھی موقع ہونا چاہیے. لہٰذا یہاں پر کمپرومائز کرنا ہے. ہر گھر کے مالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ایسے کچھ بوجھ نہ ڈالے. یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ثواب کمانے کا مہینہ ہے. لہٰذا ہر کسی کو موقع دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث نمبر 3865، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ. صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسا وقت، یہ افطاری کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے بہت ہی معتبانہ التماس کروں گا کہ اپنے گھر کی خواتین کو ایسا موقع دیں تاکہ وہ کم از کم افطاری کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو وقت مل جائے، تاکہ وہ بھی، ان کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، ہر کسی کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، دعا کرنا چاہتا موقع نہیں ملتا اس کو، تو ہم ان کو موقع دیں. انشاءاللہ تعالی عزیز ان کے اجر میں آپ بھی شریک رہیں گے، آپ کو بھی اس کا بدلہ انشاءاللہ ملے گا. لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کے اوپر بے جا سختی یا بے جا بوجھ ڈالنے سے پرہیز کریں اور انہیں موقع دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اللہ کے ہاں بھی وہ ماجور ہو سکیں اور ایک ذخیرہ وہ تیار کر سکیں. آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان تمام فیوز و برکات کو ترک کرتا ہے یا رمضان کے روزے رکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، یا وہ نوجوان جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا اس وجہ سے کہ بہت کالی دھوپ ہے، اس وجہ سے کہ میرا دکان چھوٹ جائے گا، اس وجہ سے کہ میرا ایگزام ہے، اور دوسرے کام میں مشغول ہو کر کے روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی نے یہ جو حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر، جس کو امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1005، اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا اس کو فرماتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا میں ایک بار سویا ہوا تھا. آپ وسلم ایک بار سوئے ہوئے تھے اور دو آدمی آئے خواب میں. فرشتے، اللہ انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، یعنی وہی ہوتا ہے. فرشتے دو آئے اور اٹھا کر کے آپ وسلم کو ایک بڑے پہاڑ کے پاس لے گئے اور آپ وسلم سے کہا کہ اس پہ چڑھیے. آپ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اونچا ہے، میں چڑھ نہیں پاؤں گا، اس پہ بہت کٹھن ہے. وہ فرشتوں نے کہا جو دو آدمی کی شکل میں تھے، کہا کہ اے اللہ کے وسلم آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ چڑھیے. آپ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں جب چاہا اس پہاڑی کے اونچی ٹیلے اور چوٹی پہ جب پہنچا تو وہاں پر لوگوں کی چیخیں چلانے کی آوازیں آئیں، میرے کانوں سے لوگوں کے کراہنے کی آواز ٹکرا رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے پوچھا ان دونوں لوگوں سے کہ یہ چیخنے چلانے کی آواز کیسی ہے، یہ جو پکار اور دہاڑ کی آواز آ رہی ہے کیسی ہے؟ ان دو لوگوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی پکار ہے، یہ جہنمیوں کی آواز ہے جو اس میں تڑپ رہی ہیں، چلا رہے ہیں، یہ ان کی آواز ہے. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اور مجھے آگے لے جایا گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹے منہ یعنی پیر کے سہارے لٹکایا گیا ہے اور ان کی جبڑے کاٹے گئے ہیں، چیر دیے گئے ہیں جس سے خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سزا ہو رہی ہے، جن کا یہ انجام ہوا ہے کہ ان کے جبڑے کاٹے گئے، چیر دیے گئے جس سے خون ٹپک رہا ہے؟ جو فرشتے دونوں تھے انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد اس میں روزہ نہیں رکھتے تھے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد افطاری یعنی کھاتے پھرتے دندراتے تھے، طاقت تھا، سب کچھ جوانی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ لوگ روزے کو معمولی سمجھ کر کے اس کو بہت ہلکا لے کر کے یوں ہی اس کو چھوڑتے پھرتے تھے اور دنیا داری کام میں مصروف رہا کرتے تھے. لہٰذا اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم نے بھی بلا کسی شرعی عذر کے روزے کو ترک کیا تو وہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے کہ ہمیں بھی پاؤں کے بل الٹے منہ لٹکایا جائے گا اور ہمارے بھی جبڑے کو کاٹا جائے گا، چیرا جائے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے، کون چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک معاملہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے. لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال سے بچیں اس رمضان کے مہینے میں جو رمضان روزے کو خراب کرنے والے ہوں، اور پوری طاقت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے. بار الہ تو ہمیں ایسے کسی عوارض یا ایسی کسی بیماری میں مبتلا نہ کرنا
جس سے ہم تیرے اس مبارک مہینے میں پہنچ کر کے بھی اعمال انجام نہ دے سکیں. بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.